اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ امن معاہدے کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ اس پر تمام مسلم اور عرب ممالک نے اتفاق کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت حماس 72 گھنٹوں میں تمام یرغمالی رہا کر دے گی۔ مسلم ملکوں نے غزہ کو غیر فوجی علاقہ بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ اسرائیلی فوجیں مرحلہ وار طریقے سے غزہ سے نکل جائیں گی۔ حماس کو اپنا انفراسٹرکچر ختم کرنا ہوگا۔ Under the plan, Arab and Muslim countries have committed, and in writing in many cases, but I actually would take their word for it, the people I mentioned, I'd take their word for it, to demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas and all other terror organizations. Do that immediately. And we're relying on the countries that I named and others to deal with Hamas. And I'm hearing that Hamas wants to get this done too, and that's a good thing. And destroy all terror infrastructure, including the tunnels, weapons, production facilities. They have a lot of production facilities that we're destroying. They'll also help train local police forces in the areas that we're discussing right now, in particular in and around Gaza. Working with the new transitional authority in Gaza, all parties will agree on a timeline for Israeli forces to withdraw in phases. They'll be withdrawing in phases. No more shooting, hopefully, as progress is made toward achieving these goals. Arab and Muslim nations need to be allowed the chance to fulfill these commitments of dealing with Hamas. They have to deal with them because they were the one group that we have not dealt with. I haven't dealt with them. But the Arab countries are going to, and Muslim countries are going to be dealing with Hamas, and I believe they've already been there. I think they probably have an understanding, and they haven't maybe mentioned that, but I would imagine they do. Otherwise, they wouldn't have gone as far as they've gone. If they're unable to do so, then Israel would have the absolute right and actually our full backing. امریکی صدر نے مسلم ملکوں کے سربراہان کا خاص طور پر ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی ان کے امن منصوبے کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, "Sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%." امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ امن منصوبے کے تحت غزہ کا انتظام ایک بورڈ برائے امن سنبھالے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام مسلم ممالک اور اسرائیل نے ان سے کہا ہے کہ وہ خود اس بورڈ کی سربراہی کریں، اس لیے اس بورڈ کے سربراہ وہ خود ہوں گے۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی اس بورڈ کا حصہ ہوں گے۔ عالمی بینک سے کہا جائے گا کہ وہ بھی اس بورڈ کی مدد کرے اور غزہ میں ایک انتظامیہ قائم کرنے میں مدد دے۔ اس نئی انتظامیہ میں حماس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، ترکی، امارات، اردن، مصر اور انڈونیشیا کا صدر ٹرمپ کے امن قائم کرنے کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار۔ مشترکہ بیان میں وزرائے خارجہ نے صدر ٹرمپ کی قیادت اور ان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ غزہ سے مکمل اسرائیلی انخلاء اور تعمیر نو پر زور دیا گیا ہے۔ دو ریاستی حل کے تحت غزہ اور مغربی کنارے کو ایک ریاست میں ضم کرنا ضروری ہے۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق فلسطینی ریاست یا خطے میں پائیدار امن و استحکام کی ضامن ہے۔ برطانیہ، اٹلی، فرانسیسی صدر اور فلسطینی اتھارٹی کا بھی امریکی امن منصوبے کا خیر مقدم۔ کوئٹہ میں بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان کی جانب سے کیے گئے خودکش حملے میں خودکش حملہ آور کے علاوہ 5 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکے میں 2 FCC جوان بھی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ تمام دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ زرمین زہرا، نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زرمین، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
देखिए, भारतीय प्रॉक्सी फितनान ख्वारिज ने गाड़ी का खुदकुश हमला किया है, जिसमें खुदकुश हमला आवर के अलावा जो 5 दहशतगर्द थे वो तमाम जो है वो हलाक कर दिए गए हैं। 2 FC के जवान जो हैं वो भी जख्मी हुए हैं इस हमले में, और उसके अलावा तमाम दहशतगर्द जो हैं वो हलाक कर दिए गए हैं। हमलावर FC की वर्दी में मलबूस थे, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम हमलावरों को जो है वो जहन्नुम वासिल कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत के एजेंडे पर काम करने वाले शरपसंद अनासर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे, और इसके अलावा यही बताया जा रहा है, फिलहाल इब्तदाई तफसीलात यही सामने आ रही हैं कि 2 FC के जवान जो हैं इस वाक़ये में जख्मी हो गए हैं, ताहम तमाम दहशतगर्द जो हैं वो हलाक कर दिए गए। बहुत शुक्रिया ज़रमीन ज़हरा अपडेट करने के लिए। इसी पर बात करने के लिए सलमान अशरफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइए, कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान की जानिब से किए गए खुदकुश हमले में खुदकुश हमलावर के अलावा 5 दहशत जहन्नुम वासिल किए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का क्या कहने इस हवाले से? जिस हवाले से जो हमारी सिक्योरिटी ज़राए से बात हुई, उनका कहना है कि धमाके के बाद जो मुसल्लह अफराद है उन्होंने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन उनको जो है काउंटर फायरिंग के नतीजे में तमाम हमलावर हैं जो वो इस वाक़ये में हलाक कर दिए गए हैं, और जो हमला था उसे जो है नाकाम बनाया गया है। ताहम इस वाक़ये में जो सिविल हॉस्पिटल ज़राए से और दीगर ज़राए से हमारी बात हुई है, इसमें 3 अफराद जाँ बहक भी हुए हैं और तकरीबन 19 जख्मी बताए जाते हैं, जिन्हें ट्रीटमेंट के लिए सिविल हॉस्पिटल कोयटा के ट्रॉमा सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से 2 से 3 जो जख्मी हैं उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। जी, बहुत शुक्रिया सलमान अपडेट करने के लिए। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का वसी इलाका आज भी 10 से 12 फुट पानी में डूबा हुआ है। 17 रोज से खड़े पानी से लोगों की इमलाक और फसलें तबाह हो चुकी हैं। इन इलाकों के बारे में बताएंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी इमरान। जी, जलालपुर पीरवाला पंजाब की वो वाहिद तहसील है जहाँ पर अभी भी सैलाबी सूरत हाल है। खासतौर पर जलालपुर पीरवाला की जो मशरकी साइड है वहाँ पर अभी भी 8 से 10 फुट पानी खड़ा हुआ है, और इस पानी से यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इस मशरकी साइड में पानी किस तरह से गया और ये साइड किस तरह से मुतासिर हुई। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपनी राइट साइड। ये जलालपुर पीरवाला शहर का इलाका था। इस शहर के इलाके को बचाने के लिए 10 सितंबर की रात तकरीबन 11 बजे ये फैसला किया गया कि उस शरीफ रोड में कट डाला जाए। ये आपको शगाफ नजर आ रहा होगा, ये 10 सितंबर की रात डाला गया था जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए, और उस वक्त ये बताया गया था कि दरिया चनाब का पानी इस शगाफ डालने से इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर मोटरवे और मोटरवे से होता हुआ जो मशरकी साइड है जलालपुर पीरवाला की उस साइड पर जाएगा, और यूं शहर जो है वो बच जाएगा। शहर तो बच गया, लेकिन जब पानी मशरकी साइड पर गया तो नौराजा भुट्टा का बंद भी टूट गया, और दरिया सतलुज का पानी और दरिया चिनाब का पानी, ये दोनों पानी जो है वो इकट्ठे हुए, जिसकी वजह से मशरकी साइड के ऊपर बस्ती कन्नू, बस्ती लांग, कस्बा बहादुरपुर और दर्जनों चकूक जो थे वो बुरी तरह से मुतासिर हुए। हजारों एकड़ रकबे पे खड़ी फसलें तबाह हुई। अब 15 दिन से यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। दरिया सतलुज का पानी इस वक्त सबसे ज्यादा इनको मुतासिर कर रहा है, और दरिया सतलुज के पानी ने 40% तक अपना रास्ता बदल लिया है। अब हुआ इस रास्ता बदलने से ये कि दरिया चिनाब का पानी डाउन हुआ, तो जो शगाफ उस शरीफ रोड पर डाला गया था कि दरिया चिनाब का पानी मशरकी साइड पर जाएगा, अब दरिया सतलुज का पानी मशरकी साइड को तबाह करते हुए इन बस्तियों को वापस इस शगाफ के जरिए शहर की तरफ आ रहा है। मोटरवे का 20 किलोमीटर का ट्रैक 13 जगह से मुतासिर हो चुका है, और इस वक्त ये जो मशरकी साइड है वहाँ पर पानी खड़ा होने से लोगों की इमलाक जो है वो गिरना शुरू हो गई है, क्योंकि 15 दिन से पानी यहाँ पर खड़ा है। पानी में ताफुन है, मच्छर मक्खी पैदा हो चुके हैं। खवातीन और बच्चे तो महफूज मुकामात पर इन इलाकों में मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो अभी भी अपने घरों में मौजूद हैं, क्योंकि अब पानी जो है वो उनका जो स्ट्रक्चर है उसको उसने गिराना शुरू कर दिया है। लोगों के घर गिरने शुरू हो गए हैं। अब उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि किसी तरह से कोई भी ऐसी प्लानिंग की जाए, चाहे मोटरवे पर मजीद शगाफ डाला जाए या कुछ और तरीकाकार इख्तियार किया जाए। सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि यहाँ से पानी जो है वो निकाला जाए, वरना जो चंद एक घर उनके बचे हैं वो भी गिर जाएंगे।
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میرپور عمر طارق اور ایس ایس پی میرپور خرم اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی کا قیام انتہائی دانشمندانہ فیصلہ تھا. انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات کو بڑے صبر و تحمل سے سنا اور عوامی حقوق پر مشتمل تمام مطالبات پر اتفاق کیا. عوامی ایکشن کمیٹی کے رویے نے مذاکرات کے ماحول کو پیچیدہ بنا دیا. دونوں اہلکاروں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ شر پسندوں کی اشتعال انگیزی پر کان نہ دھریں. پولیس اور ضلعی انتظامیہ ہر حال اور ہر قیمت پر امن و امان قائم رکھیں گے. عوامی ایکشن کمیٹی نے بیرونی قوتوں کی ماں پر جو ہے وہ غیر آئینی مطالبات کو سامنے رکھ کر مذاکرات میں ایک ڈیڈ لاک کا ماحول پیدا کیا. میں یہاں پر اپنی آزاد کشمیر کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر کی انتظامیہ ان امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے اور ان کے شہریوں کی جو جان و مال ہے اور املاک ہے اس کے تحفظ کو یقینی بنائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں عوام سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ وہ یہ جو شرپسند عناصر ہیں، ایسے انتشاری عناصر ہیں جو آزاد کشمیر کے پرامن ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں. کسی بھی شخص کی زندگی کو، کسی بھی شخص کے املاک کو نقصان پہنچانے کی کسی کو بھی اجازت دی جا سکتی. ہماری عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ پرامن رہیں، انتشاری جو جتھا ہے، جو گروہ ہے، ان سے دور رہیں. اور یہ پولیس انشاءاللہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے، ان کے املاک کے تحفظ کے لیے، ان کی جانوں کے تحفظ کے لیے ہر جگہ پہ آپ کو موجود نظر آئے گی. براہ راست آپ کو لیے چلیں میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نیوز کانفرنس کے لیے. پڑھتی ہیں جو این جے وی اسکول میں بچیاں پڑھتے ہیں، ان کی ویلیو نہیں ہے. جو گل پلازا کے اندر کروڑوں روپے کا ٹیکس جمع کراتے ہیں ہمارے تاجر، ان کی ویلیو نہیں ہے. تبت سینٹر پہ جو تاجر بیٹھے ہیں ان کی ویلیو نہیں ہے. جامع کلاتھ پہ جو تاجر بیٹھے ہیں ان کی ویلیو نہیں ہے. یار یہ کیسے سوچ لیتے ہیں؟ میں خاموش ہو جاؤں گا اس بات پہ. میں نے میرٹ پہ ایک سوال اٹھایا ہے، اس سوال کا جواب دیں کہ بھائی ہم آپ کو 1 مہینے میں چیزوں کو ریکٹیفائی کر کے دیں گے. مجھے بتائیں کہ میں 6 مہینے کے اندر آپ کو یہ گرین لائن کا کوریڈور بنا کے دوں گا. ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی. آپ مجھے بتائیں میں آپ کے گھر پہ آ کے کھدائی کر سکتا ہوں آپ سے پوچھے بغیر؟ میں نہیں کر سکتا. میں آپ سے پہلے اجازت لوں گا. میں کسی جگہ پہ تعمیراتی کام کرا رہا ہوں، رات کو کوئی ٹھیکیدار آتا ہے اور کھود کے چلے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے پی آئی ڈی سی ایل نے کہا ہے. تو میں کیا یہ مادر پدر آزاد ہے میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں؟ نہیں. میری گزارش یہ ہے تو انشاءاللہ کام کرنا چاہتے ہیں وفاقی حکومت کام کریں، میں ویلکم کرتا ہوں. اچھی بات کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ساتھ دیا. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب پریس کانفرنس کر رہے تھے. کراچی میں صبح سے حبس محسوس کیا جا رہا ہے، جبکہ دوپہر کے بعد کراچی میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. انیبا سمیر شاہ آگاہ کریں گی. صبح سے ہی کراچی میں بہت زیادہ حبس محسوس کیا جا رہا ہے. گرمی کی شدت بھی زیادہ ہے اور جب بھی بہت زیادہ حبس اور گرمی ہوتی ہے وہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ جو آنے والا سسٹم ہے اس میں بارش کا امکان موجود رہے گا. ایک واضح ہوا کا کم دباؤ یعنی ویلمارک لو پریشر ایریا موجود ہے بھارتی گجرات کی جانب، اور امکان یہی ہے کہ جب اسے بحیرہ عرب سے اور خلیج بنگال سے نمی کی صورت میں سپورٹ مل رہی ہے تو یہ آئندہ چند گھنٹوں کے دوران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے، اور امکان موجود ہے کہ یہ ڈپریشن کی شدت اختیار کر سکتا ہے. ڈپریشن جو ہے وہ سمندری طوفان بننے کے جو ابتدائی مرحلہ ہے یہ اس میں داخل ہو سکتا ہے. کل تک امکان موجود ہے کہ یہ سسٹم مزید شمال مغرب کی جانب بڑھتے ہوئے شمالی بحیرہ عرب میں آ سکتا ہے. اس کے بعد سمندر میں طغیانی بھی ہو سکتی ہے. اسی سسٹم کے زیر اثر کراچی سمیت ٹھٹا، بدین، سجاول، عمرکوٹ، مٹھی، تھرپارکر، شہید بے نظیر آباد اور جو ملکہ اضلاع ہیں یہاں پر آج اور کل گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے. کراچی میں امکان یہ ہے کہ دوپہر کے بعد آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے معتدل شدت کی بارش ہو سکتی ہے، اور اگر آندھی چلتی ہے تو اس کی رفتار 30 سے 40 کلومیٹر یا اس سے زائد بھی ہوائیں اس میں ہو سکتی ہیں. زیادہ تر امکان موجود ہے کہ جو کھلے مقامات ہیں جیسے گلشن حدید ہے، ملیر اور گڈاب کے علاقے ہیں یا جو میدانی علاقے ہیں یہاں پر ہواؤں کی رفتار زیادہ رہ سکتی ہے. اگر آج اچھی بارش ہو جاتی ہے تو کل بارش کے امکانات کم رہیں گے، لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے کل بھی کراچی میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کی پیشن گوئی کی گئی ہے. جی